ہم سب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں مختلف اطباء جو ہیں وہ روزے کے صحت کے پہلو سے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے جسم جو ہے وہ ڈیٹاکسک ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور اس سے وزن کم ہو جاتا ہے، 10 پہلو اور بیان کرتے ہیں، خون تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا عبادت تو مقرر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ایک مقصد کے تحت، لیکن کیا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ اگر آدمی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے جسم کو یا صحت کو فائدہ دے دیں؟ دیکھیے، دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان فائدوں کے لیے عبادت نہیں کی جاتی، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، تو ان کو اسی روح کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے پروردگار نے ایک ایک عبادت کا جب ذکر کیا ہے تو بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز اس لیے نہیں ہے کہ گھٹنوں کی ورزش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ یاد رہے، 5 وقت تنبیہ ہوتی رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا بادشاہ ہے، میں کسی کا غلام ہوں، میرا آقا ہے، وہی تنہا میرا معبود ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے 5 وقت بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کا یہ مقصد جب خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ روزے کے بارے میں آپ دیکھیے کیا کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے یا اس سے یہ صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تربیت پیدا ہو جائے، تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اللہ کے حدود میں رہنا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حدود الہی کی پاسداری ہے۔ تو دین میں جو عبادت بھی لازم کی گئی ہے اس کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہی اس کا اصل مقصد ہے، اسی کو سامنے رکھ کے عبادت کرنی چاہیے، وہی اس کی روح ہے، وہی اس کی حقیقت ہے۔ اس سے کچھ فوائد حاصل ہو گئے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ فائدے ہو ہی جاتے ہیں۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔